السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، ابھی پورے ملک میں بلکہ کہہ لو کہ پوری دنیا میں اس وبائی بیماری سے حفاظت کے لیے ٹیکہ لگانے کی مہم چل رہی ہے، اور ہر ملک کے لوگ، ہر ملک کے حکام جو ہیں، لیڈرز ہیں، وہ اس میں پیش ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلکہ جب ہم کسی کو فون بھی لگا رہے ہیں تو اس میں بھی یعنی یہ جو ویکسین ہے اور ٹیکہ ہے، اس کے بارے میں ترغیبیں دی جا رہی ہے، افواہوں پر دھیان نہ دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب ایسے ماحول میں ہم سے بھی کافی لوگوں نے پوچھا، یعنی ہم سے مشورہ مانگا کہ ہم کیا کریں، کیا یہ ٹیکہ لگوا لیں، نہ لگوائیں، کیا کریں؟ تو سوچا کہ آج اپنے دوستوں اور ناظرین کے سامنے، ویورز کے سامنے اس کی کچھ وضاحت کر دوں۔ دیکھیے دوستو، علاج کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کبھی بیماری انسان کو ہو جاوے تو بیماری سے شفا کے لیے، بیماری سے صحت کے لیے انسان علاج کرائے، ایک تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم علاج کی یہ ہوتی ہے کہ ابھی بیماری ہوئی نہیں ہے، لیکن بیماری ہونے سے پہلے، بیماری کے خطرے کی وجہ سے انسان پہلے سے اس کا علاج کرائے، جو عام طور پر ویکسین اور ٹیکوں میں ہوتا ہے۔ چھوٹے سے بچوں کو آپ دیکھا ہوگا کہ ان کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں، ان کو کوئی بیماری ہے نہیں، لیکن بیماری ہو نہیں، اس کے لیے ان کو ٹیکہ لگتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے کہ یہ وبائی بیماری ہم کو ہو نہ جاوے، یہ ماحول بنایا گیا ہے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، تو اس لیے اس کے ٹیکے لگوائے جا رہے ہیں، اور سرکاریں کروڑوں روپئے اس کے لیے الگ سے خاص کر رہی ہیں۔ بہرحال، تو ایک تو یہ ہوا کہ علاج کی یہ دوسری قسم ہے کہ ابھی بیماری ہوئی نہیں ہے، لیکن بیماری سے بچنے کے لیے پہلے سے ٹیکہ لگوانا۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو ویکسین ہوتے ہیں، ٹیکے ہوتے ہیں، چونکہ یہ لمبی مدت تک رکھے رہتے ہیں، لمبی مدت تک ان کو چلانا ہوتا ہے، اور لمبی مدت تک انسانی جسم میں یہ مؤثر کام کریں، اس کے لیے حفاظت کے لیے اور خراب ہونے سے بچنے کے لیے ان کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ملائے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ دیر تک خراب نہ ہو۔ عام طور پر جیسا کہ مشہور ہے اور افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ اس میں جیلیٹین ملایا جاتا ہے۔ جیلیٹین یعنی جو ناپاک جانور ہے اسلام میں، جس کو ہم کہیں گے خنزیر، تو اس کی چربی یا اس کا فیٹ وغیرہ جو بھی کچھ ہے وہ ملایا جاتا ہے، ایسا لوگوں میں مشہور ہے، اور لوگ پوچھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے کافی اخبارات میں، نیوز میں بھی یہ آیا تھا، اور کافی اس میں اسلام کو بدنام بھی کیا گیا تھا۔ لوگوں نے اس کو ایشو بنایا تھا کہ دیکھو یہ حلال حرام کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور یہ فتویٰ کھیل رہے ہیں، اس طریقے کی باتیں بھی ہوئی تھی۔ تو حقیقت ہے کیا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ٹیکہ بنانے والی کمپنیاں ہیں، ان لوگوں نے آفیشیل بیان دے کر یہ بتایا کہ ہم نے اس میں ناپاک چیز نہیں ملائی ہے۔ کئی لوگوں نے، جتنی کمپنیاں، ان لوگوں نے بتایا کہ ہم نے اس میں ناپاک چیز نہیں ملائی ہے۔ جب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ناپاک چیز نہیں ملائی ہے، تو پھر وہم میں پڑنا، شک میں پڑنا، اور عجیب افواہیں جو پھیلائی جا رہی ہیں، یا لوگ ویسے ہی اپنی مرضی سے، جس کی مرضی، جیسا یوٹیوب پر کچھ بھی یا سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دے رہا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا نا، وہ امول کی کلفی کے معاملے میں یا اور دیگر چیزوں کے معاملے میں، لیس جو چپس ہیں، ویفرز ہیں، ان کے معاملے میں لوگ کچھ بھی افواہیں جو پھیلا دیتے ہیں نا، تو یہاں پر بھی افواہیں پھیلائی گئی۔ جب وہ لوگ آفیشیل بیان دے کر بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس میں کوئی ڈالا نہیں ہے ناپاک، تو پھر ہم شک کی بنیاد پر کیوں اس کو حرام کر رہے ہیں؟ ہمارے علماء ہیں، تحقیق کرنے والے موجود ہیں، اور ہم فتویٰ کھیلنے لگ جاتے ہیں اس میں۔ اور بلکہ ایک بات میں کہوں کہ جب اس کے اندر ناپاک چیز ملائی نہیں گئی، پھر تو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک۔ اور اگر چلو ناپاک چیز ملائی بھی گئی ہو، مان لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، خنزیر کی کوئی چیز اس میں ملائی گئی ہے، مان لیتے ہیں، لیکن کیا وہ چیز وہ اپنی اصلی حالت میں ہے؟ اگر اس میں خنزیر کی چربی یا کوئی چیز ملائی گئی تو کیا اس کا رنگ، بو، مزہ اس میں ویسا ہی موجود ہے؟ بتائیں آپ، نہیں ہے۔ اور جب نہیں ہے، اس کو کیمیکلز کے ذریعے سے اس طریقے سے پورا بنایا گیا، تیار کیا گیا کہ اس کا رنگ، بو، مزہ سب چینج ہو گیا، وہ اپنی اصلی حیت میں نہیں رہی، تو اب جب اصلی حیت میں نہیں رہی تو اس کا حکم اب وہ نہیں ہے جو پہلے حرام کا تھا، اب وہ حلال ہو جائے گا۔ حیدرآباد میں سن 2004 میں فقہ اکیڈمی کا سیمینار ہوا تھا، فقہ اکیڈمی کا، اس سیمینار میں باقاعدہ اتفاق رائے سے یہ بات پیش آئی تھی، یہ تجویز پاس ہوئی تھی کہ اگر رنگ، بو، مزہ چینج ہو جاوے، ماہیت چینج ہو جاوے، تو اب اس کا حرام کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ حلال ہوگی چیز۔ خود جمعیت علماء ہند کے تحت جو ادارۃ المباحث الفقہیہ جو ادارہ ہے تحقیقی، خود ان لوگوں نے بھی، وہاں اس کے مفتیان کرام اور اس کے جو اعضاء ہیں، اس کے جو ممبران ہیں، انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ چیز اپنی اصلی عہد میں نہیں ہے تو اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے۔ جب حرام نہیں کہہ سکتے تو پھر اب جب وہ حلال ہو گیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے بارے میں حلال حرام کے فیصلے کرنے والے؟ اور اچھا چلو مان لو اور نیچے اتر کر وہ چیز اپنی اصلی حیت پر ہے،
ایک تو پہلی بات تو ناپاک چیز ملائی نہیں گئی ہے، صرف شک ہے، چلو ملائی گئی ہے، حقیقت چینج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا اور نیچے. اور تیسرا درجہ تو یہ ہے کہ چلو ملائی گئی اور اپنی اصلی حیت پر بھی ہے. پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر ماہرین ڈاکٹرز اگر یہ فیصلہ کریں، یہ مشورہ دیں کہ اس ناپاک چیز کو علاج کے طور پر استعمال کرنے کی گنجائش ہے، تو اب اس کا استعمال کرنا جائز ہو جائے گا. جب اتنی گنجائش شریعت میں علاج کے لیے موجود ہیں تو ہم خامخواہ افواہوں کے چکر میں بالکل نہ پڑیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں ٹیکہ لگوانا چاہیے یا نہیں لگوانا چاہیے. خاص طور سے ابھی جو سواستھ وبھاگ یعنی جو میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز ہیں وغیرہ وغیرہ، نرسیں، تو ان کو چونکہ ابھی لگایا جا رہا ہے پہلے تو وہ لوگ ہم سے کافی سوال کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں سے جو بھی ٹیکہ لگوانے والے ہیں ان سے میں مشورہ دوں گا کہ دیکھو یہ سرکار کی طرف سے انیواریہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، جس کو ہم ہندی میں کہیں گے ایچھک ہے، ہمارے اوپر ہے، ہم چاہیں لگوانا یا نہ لگوانا. اگر آپ کا دل نہیں کہہ رہا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے، دیکھو سائیڈ ایفیکٹ کوئی بھی دوا کے ہو سکتے ہیں. 1000-2000 لوگوں میں کسی ایک کو اگر کچھ ری ایکشن تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو ہماری یہ جو نارمل دوائیاں ہم جو کھاتے پیتے اس میں بھی ری ایکشن ہو جاتا ہے. کبھی کبھی انسان اس سے مر جاتا ہے، کبھی کبھی انجیکشن ایسے ری ایکشن کر جاتے ہیں، دوائی گولی ری ایکشن ہو جاتی ہے. تو اگر ٹیکے میں بھی اگر کوئی ری ایکشن کسی ایک کو ہو جاوے تو اس میں کیا دقت ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا دل نہیں کر رہا ہے تو نہ لگائیں، وہ کوئی ضروری نہیں ہے سرکار کی طرف سے. آپ کا دل کر رہا ہے تو لگوا لیں، دل نہیں کر رہا ہے تو نہیں لگوائیں. اب فتوی نہ دینے لگے، حلال حرام کی باتیں نہ کریں اللہ کے واسطے. جو کھانے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں نا، آپ کو اچھی نہیں لگتی نہ کھائیں، لیکن آپ حلال حرام کی باتیں نہ کریں. کوئی بھی چیز کھانے پینے کی ایسی ہو، ہم بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، تحقیق کرنے والے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ وہ شریعت کی روشنی میں جو اچھا لگے گا وہ آپ کو ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہرحال یہ باتیں ہمیں سمجھائیں، اس وبائی بیماری کا دنیا سے کلیتاً اللہ تعالیٰ خاتمہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا والے کاموں کی ہمیشہ ہمیں توفیق دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.